احسن اقبال صاحب، اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تو ٹوٹ چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے تو اپریل 2023 تک ان دونوں صوبوں کا الیکشن ہو جائے گا؟ دیکھیے، اس کا فیصلہ تو حتمی طور پہ الیکشن کمیشن نے کرنا، شیڈول وہ جاری کرتا ہے. لیکن میں اپنی وزارت کے حوالے سے ایک موقف ضرور رکھنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میرے وزارت کے متحد ادارہ ہے جو اس وقت ایک بہت بڑی ملک کے اندر ایکسرسائز کر رہا ہے، جو 34 ارب روپے جس پہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ مردم شماری کی ہے. اور یہ مردم شماری اس لیے کی جا رہی ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو جو مردم شماری اس وقت ہوئی تھی اس پہ صوبہ سندھ نے اعتراض اٹھایا تھا، اور اس کی بہت ہی مشروط انہوں نے پروویژنل منظوری دی تھی کہ یہ مردم شماری صرف 2018 کے انتخابات کے لیے استعمال کی جائے گی، اور اس کے بعد نئی مردم شماری کے اندر نیا الیکشن ہوگا. اسی روشنی میں پھر اپریل 2021 میں عمران خان صاحب کی صدارت میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اگلا جنرل الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوگا، اور جس کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً 30 اپریل کو اس کا نتیجہ نوٹیفائی ہو جائے گا. جب نئی مردم شماری کا نتیجہ نوٹیفائی ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن کو آئینی طور پہ 4 ماہ درکار ہوتے ہیں کہ وہ نئی حلقہ بندی کرے اس مردم شماری کی روشنی میں. تو اگر آپ اپریل سے 4 مہینے آئیں تو اگست تک آ جاتے ہیں. یہ وہی وقت ہے کہ جب اسمبلیاں بھی اپنی طبعی مدت پوری کریں گی. تو اس لحاظ سے میں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ جو انتظامی اور آئینی تقاضا ہے الیکشن کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی روشنی میں، وہ یہی ہے کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں اور الیکشن اکتوبر کے اندر ہو. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن بھی اگست، ستمبر یا اکتوبر میں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایک اس میں یہ پیراڈاکس ہے کہ کیا آپ ملک کے اندر قومی اسمبلی، خیبر اور بلوچستان اور سندھ، یہ 3 الیکشن تو کرائیں نئی مردم شماری کے تحت، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرائیں پرانی مردم شماری کے تحت؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ایک حیثیت ہے کہ کیا، دیکھیے، جو الیکشن ہے اس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کا جب ہوتا ہے تو صرف اضافی خرچہ ایک بیلٹ کی چھپائی کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپریل میں یہ منی جنرل الیکشن کریں گے اور پھر اکتوبر میں ایک فل جنرل الیکشن ہوگا، تو جو اس کی لاجسٹکس کی کئی 30-40 ارب روپے اس کی کاسٹ آئے گی. کیا پاکستان کی معیشت 2 الیکشنز کو کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم مثال کے طور پہ جنرل الیکشن کہتے ہیں کہ جی وہ بھی آپ اپریل میں کر لیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگلے 4 سے 5 مہینے کے لیے پورا ملک ایک نگران سیٹ اپ میں بے یقینی میں ڈال دیں گے، چونکہ نگران سیٹ اپ کوئی پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی. جو اس وقت معاشی بحران ہے، کیا وہ پاکستان کو 4-6 مہینے کے لیے انسرٹنٹی میں دھکیلنے کی اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اب آپ زبیری صاحب یہ بتائیے کہ کیا آئین نے پاکستان میں کوئی گنجائش ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کا جو الیکشن ہے یہ ستمبر یا اکتوبر 2023 میں ہو؟ میں نہیں سمجھتا سر، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سارے پیرامیٹرز طے ہوئے ہیں. یا تو آپ اس کو وائلیٹ کرنا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو کر نہیں سکتے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ. اس کے اندر ایک پیریڈ دیا ہوا ہے، انہوں نے ڈسولوشن کر دیا، 90 دن میں انہوں نے الیکشن کرانے، اس کے 14 دن کے بعد وہ گورنمنٹ آنی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین پاکستان میں کہ صوبائی اور فیڈرل الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے. ٹریڈیشن یہی رہی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا. ہندوستان میں آپ دیکھیے الگ ہوتے ہیں، اسٹیٹ الیکشن الگ ہوتے ہیں، ان کے فیڈرل الیکشن ہوتے ہیں. رہی بات جیسے احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ اس کی معیشت کا ہمارا یہ حال ہے، اور اس طرح سے دیکھیے یہ کوئی گراؤنڈ آئینی طور پہ، دیکھیے میں لیگل بات کر رہا ہوں، اس کے مجھے پریکٹیکل پوزیشن ان کو معلوم ہوگی بہتر. اس میں کہیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس بنا پہ آپ الیکشن جو ایک پیریڈ جو دیا ہوا ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا، اس کے اندر آپ چیز کر الیکشن 90 دن میں آپ کو انڈر دی کانسٹیٹیوشن کرانے ہیں سر. اور وہ اس کی اگر کوئی جو آپ نے بات کی وہ ایمرجنسی جو آرٹیکل 235 کرتا ہے اس کی ڈیلنگ، اس کے اندر بھی ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہیز ٹو بی سیٹسفائڈ، اور پھر اس کے اندر سارا اور سب کلاس 3 اور 4 اور 32 آرٹیکل 234 کے بھی فالو ہوتے ہیں، سارا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیے اگر انہوں نے دیا وہ اپریل میں اگر وہ 90 دن بنتے ہیں تو یہ الیکشن کرانے ہوں گے. اور الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. دیکھیے، اس میں میں یہ کہوں گا، دیکھیے ہم تیار ہیں، اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرنے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ابھی جس طرح کراچی کے اندر پی ٹی آئی جہاں 14 سیٹوں کی مالک تھی اس کا وائٹ واش ہوا ہے،
اس سے برا وائٹ واش انشاءاللہ پنجاب کے اندر ان کا ہوگا اور خیبر پختونخوا میں ہوگا، چونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جائے. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہی از ناٹ شاٹ ہمسیلف ان ہز فیٹ، پیروں پہ گولی نہیں چلائی، اپنی کن پٹی پہ رکھ کے چلائی ہے کہ جو 2 حکومتیں تھیں ان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا. وہ تو ہماری حکومت ختم کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا اگر الیکشن کمیشن 90 دنوں میں الیکشن کا اعلان کرتا ہے، بھرپور طور پہ ہم الیکشن لڑیں گے، ان کو شکست دیں گے. لیکن میں نے اس کے ساتھ بتایا ہے کہ اس میں کچھ آئینی پیچیدگیاں ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک فیصلہ ہے، مردم شماری اس وقت ہو رہی ہے. کیا آپ آدھے ملک میں پرانی مردم شماری پہ الیکشن جنرل کریں گے؟ کیا اس پہ کریں گے؟ اس پہ پھر آپ کو سپریم کورٹ نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا. اگر وہ اس پہ مطمئن ہوتا ہے کر دے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اسے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم آئین میں کورٹ سے کوئی قدغن نہیں ہے. آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جی اگر وہ سینسس نہیں ہوا ہے، مردم شماری نہیں ہوئی اور اس کا سارا اس پہ الیکشن فرض کریں اب 2017 یا 2019 یا 2020 میں ایک چیف منسٹر ڈیسائیڈ کرتے یا فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی کہ جی میں الیکشن ڈیزالو کرنا چاہتی ہوں، ایڈوائز کر دیتی وہ پریزیڈنٹ کو یا چیف منسٹر، تو الیکشن کمیشن از باؤنڈ ٹو ہولڈ دی الیکشن. لیکن یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ وفاقی حکومت میں یہ سوچ موجود ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کا الیکشن ستمبر اکتوبر 2023 میں کروایا جائے. پتہ نہیں، میں یہ تو آپ نے سن لیا نا. نہیں نے بتا دیا. میں نے تو الیکشن آپ کو کمیشن اگر تیار ہے تو کروا دیں. ایک سینیریو بتایا ہے کہ اس وقت کچھ امپلیکیشنز ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب خود کر کے گئے. چلے ٹھیک ہے.